بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. درود پڑھنے سے مل کے بابا صاحب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا کریم اللہ، محمد و آل محمد کا عظیم اللہ بانیان کی صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حاضرین محفل کی تمام شرعی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محمد و آل محمد کا کریم اللہ، محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ جو مومنین مومنات بیمار ہیں، مالک ایک مخصوص ایک مومنہ بیمار ہے، واسطہ سید سجاد کا شفاء کاملہ شفاء کلی عطا فرما. بے اولاد کو اولاد نرینہ سے سرفراز فرما. بے روزگار کو اچھا روزگار عطا فرما. قیدیوں کی قید رہا فرما. اور ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم یتیم ہیں مالک، ہمارے حقیقی وارث قائم آل محمد کے ظہور میں تشریف فرما. قائم آل محمد کے ناصران میں شامل فرما. قائم آل محمد کی زیارت سے مشرف فرما. اللہم صلی علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. نعرہ بات شروع کی جائے. پریشان تو نہیں بیٹھے نا؟ دعا میں نے اس لیے مانگی کہ بعد میں ماتمداری ہوتی ہے تو پھر اتنا وقت نہیں شاید مل پاتا، تو اس لیے کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی. بات میں نے کوئی اور کرنی تھی، لیکن اس میں جو میں نے ایک تقریر کی تھی امام بارگاہ میں، تو بہت سے کم لوگ نظر آئے مجھے یہاں پر اس محفل میں، تو اس لیے پھر میں کوئی اور بات کرتا ہوں. شروع سے آیت پڑھی ہے میں نے سورہ مبارکہ تکویر سے، چھوٹی سی آیت ہے. اللہ کے دو عالم نے، خدائے لم یزل نے، خدائے مطلق نے اس آیت میں قسم کھاتے ہوئے عجیب و غریب بات کہی ہے. قسم کھا کر فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا أَسَاسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، کہ قسم رات کی جب وہ پیچھے ہٹ جائے، اور قسم صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. اس وقت مجھے رات والی قسم پہ تو بحث نہیں کرنی، بس اسی پہ تھوڑی سی گفتگو ہے کہ بس صبح اذا تنفس، کہ قسم صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. اور آپ سکون میں مگن اس لیے ہو کہ آپ پر افق مشرق سے نمودار ہونے والی سحر ہے، اور اگر اس صبح کی اللہ قسم کھائے تو پھر مشرکین کو بت پرستی پر سزا نہیں دے سکتا. اس صبح کی قسم نہیں ہے تو پھر کون سی ہے وہ صبح جس کی سانس کی قسمیں کھا رہا ہے؟ تو جب تفاسیر اہل بیت کو دیکھا، میں تمہاری پہلے انتظار ہی ختم کر دیتا ہوں، پھر بعد میں بات کرتا رہوں گا کہ کون سی ہے وہ صبح جس کی سانس کی قسمیں کھا رہا ہے. تو پتہ ہے کیا جواب ملا؟ اقسم بانفاس امیر المومنین لیلۃ المبیت علی فروش رسول اللہ. فرمایا کہ رات آئی تھی علی کی زندگی میں جب بستر محمد پر سو گئے تھے، اس بستر پر علی نے جتنی سانسیں لی، اس نے کہا تیری ایک ایک سانس کی کون سی ہے اور صبح سب کو ماشاءاللہ پتہ چل گیا. لفظ یہی ہے تفاسیر اہل بیت کہ جتنی سانسیں لی، اللہ نے کہا تیری ایک ایک سانس کی قسم. اور اب سونا تھا
تو سونے کے لیے فقط مولا علی کو ہی دعوت نہیں دی تھی میرے نبی نے، اعلان کیا تھا کہ کون ہے جو آج میرے بستر پر سو جائے. تو بڑے بڑے قد والے لوگ بھی موجود تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں. تو رسول نے تو کسی کو پردے میں رکھا نہیں. فرمایا اچھا آپ سو جاؤ گے؟ میں کہا جی بالکل میں سو جاؤں گا. اچھا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج بستر رسالت نہیں ہے فقط. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں یہاں پر آیا ہوں مجلس پڑھنے. اب پڑھنے کے بعد میں نے زہیر سے کہا کہ یار مجھے آج رات یہیں پر رکنا ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بسم اللہ آپ ضرور رکیے. وہ سامنے بستر لگایا آپ جا کے وہاں پر سو جائیے. اب میں سونے کے لیے جاؤں مجھے پیچھے سے آواز دے کے کہے شاید ذرا ایک مسئلہ ہے چھوٹا سا. میں کہا جی وہ کیا؟ کہ جس بستر پر آپ سونے جا رہے ہیں کل ایک بندہ وہاں پر قتل ہو گیا تھا. آئے گی نیند؟ مجھے نہیں آ سکتی کیونکہ نیند اس وقت آتی ہے جب نفس مطمئن ہو. نفس مضطرب ہو تو پھر نیند نہیں آتی کیونکہ یہ اختیاری انسانی میں نہیں ہے. تو جب کہا نا کہ بستر نبی نہیں ہے فقط آج موت کا بستر ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو گھر سے سبزی لینے کے لیے نکلا تھا تو مجھے تو گھر والی نے ڈانٹنا ہے اگر ٹائم پہ نہیں گیا تو میں ذرا گھر ہو کے آتا ہوں. مجھے ذرا گھر کا چکر لگانے دیجیے. فرمایا ٹھیک ہے بے شک آپ جائیے. فرمایا یا علی آپ سو جاؤ میرے بستر پہ. اور علی کو بھی پردے میں نہیں رکھا. فرمایا یا علی آج بستر نبی نہیں ہے آج موت کا بستر ہے. مسکرا کے فرماتے میرے لیے تو کوئی نئی بات نہیں. اللہ اکبر. میرے لیے تو یا رسول اللہ کوئی نئی بات نہیں. بچپن میں بابا سلاتا آیا ہے آج آپ سلا رہے ہو تو میں تو سو جاؤں گا. اور سونے کی نوعیت کیا ہے؟ اب سونے کا فیصلہ کوئی راوی تو بتا نہیں سکتا کیونکہ چادر اوڑھی ہوئی تھی. اب کسی کو نہیں پتا کہ سو رہے ہیں کہ نہیں سو رہے. تو سونے کا فیصلہ خود مولا علی نے ہی بتا دیا کہ سلیمان نے ایک دفعہ سوال کیا کہ یا علی میں نے دیکھا ہے کہ آپ ساری رات عبادت کرتے ہو کبھی سوئے بھی ہو؟ فرمایا ہاں سلیمان ایک رات کو سویا ہوں. یا علی وہ کون سی؟ فرمایا ہجرت والی رات کو. ہکا بکا پریشان ہو کے پوچھا یا علی اس رات کو نیند کیسے آ گئی؟ اس وقت تو خطرہ ہی بہت تھا. فرمایا سلیمان تو نہیں جانتا نا مجھے محمد کہہ کے گئے تھے کہ کل ایمان تے واپس کر کے مدینے آ جانا. کل ایمان تے واپس کر کے مدینے آ جانا. علی نے پلٹ کے بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ میں بچ تو جاؤں گا. یہ ہے معرفت رسول, یہ ہے معرفت معصوم. اور یہ سونا بھی کیسا سونا تھا کہ اسی بستر کو بازار تجارت سمجھ کر ایک سودا ہوا تھا دو ولیوں کے درمیان میں. میں آپ کو واہ کرتا ہوں جو سمجھ گئے ہو. توجہ کرنا. اسی بستر کو ادھر سوئے چادر اوڑی. اب یہ جو میں لفظ پڑھنے لگا یہ میں اپنی کتابوں سے نہیں پڑھنے لگا. امام غزالی اہل سنت کے امام ہیں انہوں نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ چادر اوڑھ کر سوئے فوراً حجاب قدرت میں زلزلہ آ گیا. الا ایتھا ملائکۃ امام مثلی. وہ فرشتوں ہے کوئی مجھ جیسا اللہ؟ حرت الملائکۃ الساجدین. فرشتے سجدوں میں گر پڑے. پالنے والے کسی نے تیری برابری کا دعویٰ کیا؟ کسی نے تیری مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کہی؟ مفت میں کہے جا رہا ہے. آواز قدرت ای فرشتوں میری پوری بات تو سن لو. ہے کوئی مجھ جیسا اللہ؟ قد حلق تو علی میں علی کا حالق. میں علی کا حالق ہوں. مخلوق کے نام پر ناز, حالق کے نام پر ناز ہوتا ہے. حالق کے نام پر جیسے میرے مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے اور میں تیرے جہنم کے ڈر سے بھی تیری عبادت نہیں کرتا. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو ہے ہی لائق عبادت, تو کریم اتنا ہے. تو یہ خالق کے نام پر ناز ہے مولا علی کا
کہ میں ناز کرتا ہوں کہ تو میرا خالق ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ وہ مخلوق کے نام پر ناز کر رہا ہے؟ خالق کے نام پر تو ناز سمجھ میں آتا ہے، مخلوق کے نام پر ناز صرف مولا علی کی نسبت سے ہے. آواز قدرت آئی، یا جبرائیل، یہ امام غزالی کے لفظ سنا رہا ہے، یا جبرائیل، جی رب جلیل، میکائیل کو بلاؤ، پروردگارہ حاضر ہے. لقد آحیت بینکما، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. اب چونکہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، وجعلت عمر احدکما اطول من الاخر، تم میں سے ایک کی زندگی کم کر دی ہے میں نے، ایک کی زیادہ ہے. کون ہے تم میں جو اپنی زندگی کے چند سالوں کی قربانی دے کر بھائی کی زندگی برابر کر دے؟ رب کعبہ کی قسم، لفظ تفسیروں کے یہی ہے کہ جبریل کہتے ہیں میکائیل کی کاٹ لے، میکائیل کہتے ہیں جبریل کی کاٹ لے. فرمایا اسی لیے تو علی کے نام پر ناز کر رہا ہوں. الا کنتم مثل علی ابن ابی طالب، تم فرشتے ہو کر بھی علی کی مثل نہیں ہو سکے. اسی لیے تو علی کے نام پر ناز کر رہا ہوں کہ تم فرشتے ہو کر بھی علی کی مثل نہیں ہو سکے. تو اب سودا تو ہر کوئی جانتا ہے جو سودا ہوا تھا، لیکن بے نامے کی تحریر اور سودے کی نوعیت صرف کوئی جانتا ہے. یہ تو سب جانتے ہیں کہ سودا ہوا تھا، لیکن نوعیت کیا تھی؟ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ آپ کو سنا دوں، اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے تو. کسی عام اور غیر بندے کا کیا جانا کوئی اتنی بڑی بات، اتنی بڑی اہمیت کی بات نہیں ہے، کیونکہ تاریخ نے کم سے کم 40 اور زیادہ سے زیادہ 400 کفار کا لکھا ہے جو دروازہ مصطفیٰ پر تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے. تو کوئی غیر بندے کی بات نہیں کر رہا، دونوں کا سگا چچا بھی کھڑا ہے. ابو لہب نے بھی 7 مرتبہ جھانک کر دیکھا اور یہی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم این اس لمحے. آواز قدرت آئی، یا جبرائیل، یا میکائیل، جاؤ آج علی کی پہرے داری کرو. سودا کرنا چاہ رہے ہیں ہم علی سے، ہم یہ سونا خریدنا چاہتے ہیں. اور جبریل یہ رکا ہے ہمارا، علی کو دے دینا. اب کتابوں میں یہی ملتا ہے کہ رات اندھیری تھی، نہ چراغ، نہ دیا سلائی، نہ روشنی. جبریل نے چادر کا کونا ہٹایا، خالق کا رکا دیا. اللہ جانے علی نے پڑھا کیسے. چلو میں اور آسان کرتا ہوں. رکا دیا، لکھا ہوا کیا تھا؟ اب جو مزہ سرنامے میں ہے نا، ایسی ابنائیت آپ نے کہیں نہیں دیکھی ہوگی جو اللہ اور علی میں نظر آئے گا. فرمایا من ذی المواہب والعلا وعلی اعلی، من ذی المواہب والعلا وعلی اعلی. ضرور پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی ولی نام. میں ترجمے پہ آؤں گا، میں ذرا پہلے وہ پوری تحریر پڑھ لوں کہ وہ پوری تحریر ہے کیا. پڑھا، کھولا کاغذ، لکھا ہوا کیا تھا؟ من ذی المواہب والعلا وعلی اعلی الی ولیہ وعلیہ الاعلی بالنبیہ یا علی قد بذلت نفسک لحبیبی بذلت قلبتا رکھو بمشتاغل علیک دون حبیبی ومنزل علیک بملائکتی قبل نجیہ
یا علی نفستان حبیبنا و نفس اللہ الممال بوانی و جاء الدنیا والآخرہ اسراہ واللکا ممالیک یا علی انی لافتاہر بکا فی ملائن روحانیین و مرسل علیک روح العالمین ما صاحب المکائیل والموازین یکسرانک ان شر الجن والانس والشیاطین یا علی بانفس انفاسک و اطہر حواسک انی اريد ان اشتریک منک من قدمک الی راسک و جلالک و باسک فہب لنا ما تشاء نشاء فخذ منا ما تشاء من کان للہ کان اللہ لہ. آپ ایک نعرہ لگا دیتے ہو، اتنی بڑی تحریر یاد کرنا بڑا مشکل کا محمد بلند تر صلوات پہلے یاد کرنا مشکل ہے، پھر یاد کر کے ذہن میں رکھنا مشکل ہے، اور پھر آپ لوگوں کے سامنے اس طرح پڑھنا مشکل ہے. بسم اللہ ماشاءاللہ. کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے نا کہ ایک آدھ غلطی ہوگی تو پھر یہ بس، کیونکہ لوگ ہمیں انسان نہیں سمجھتے کہ فرشتے ہیں، بھول نہیں سکتے. لکھا ہوا کیا تھا تو یہی ترجمہ بس سن لو، اس سے زیادہ تکلیف میں نے آپ کو دینی نہیں. یہی آج کا پیغام ہوگا. منزل مواہب واللہ ولی نال، فرمایا عطا اور بلندیوں کا خالق لکھ رہا ہے. عطا اور بلندیوں کا خالق لکھ رہا ہے. علی اعلیٰ، وہ علی لکھ رہا ہے جو اعلیٰ ہے. اب اس سے بڑی محبت اگر کہیں دیکھی ہو تو مجھے ضرور بتانا. آپ لوگ لیتے ہو ہمارا امتحان. ہماری بدقسمتی یہ ہے کیونکہ ہمیشہ ممتحن امتحان دینے والے سے زیادہ علم رکھتا ہے. ہماری بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے نمبر آپ نے لگانے ہوتے ہیں. ہمیشہ آپ ہمارا امتحان لیتے ہو، میں آپ کا امتحان لیتا ہوں آج، اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنے ظرف کے مالک ہو آپ، کتنا معیار سماعت ہے آپ کا، اور آپ کتنا سن سکتے ہو. فرمایا وہ علی لکھ رہا ہے جو اعلیٰ ہے. لکھ کس کو رہا ہے؟ لکھ کس کو رہا ہے؟ وہ علی ہی، وہ ولی ہی، اپنے علی کو، اپنے ولی کو. اپنے علی کو، اپنے ولی کو. یا علی قد بذلت نفسک لحبیبی، یا علی جان کی قربانی دی ہے میرے حبیب کے لیے، اور میں نے محبت کی قربانی دی ہے تیرے لیے. بذلت رک حبی، میں نے محبت کی قربانی دی ہے تیرے لیے کہ میرا محبوب اس وقت غار میں اکیلا ہے، مجھے تو اس کے پاس ہونا چاہیے، مجھے تو اس کے پاس ہونا چاہیے. مشتاغل علیکا، اور میں تجھ سے مشغول ہوں باتیں کرنے میں. تو نے جان کی قربانی دی میرے حبیب کے لیے، میں نے محبت کی قربانی دی تیرے لیے. اور یا علی فقط میں مشغول نہیں، میں نے جبریل کو بھی وہاں نہیں بھیجا، میں نے جبریل کو بھی ابھی وہاں نہیں بھیجا، وہ بھی تیری پہرے داری پر کھڑا ہے. دو دعائیں دی ہیں اللہ نے، ایک اپنے حبیب کو اور ایک آج بستر نبوی پر علی کو. دونوں دعاؤں کا مزاج ہی کچھ الگ ہے. ایک کام نوح نے ایسا کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کام ایسا کیا جو بظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا. پڑھنا سورہ ہود، فوراً آیت آ گئی، انی اعوذ کا ان تکون من الجاہلین. اے نوح جاہل نہ بن، یعنی فوراً تیور بدل گیا لہجہ کبریائی کا. ڈانٹ دیا نبی کو یہ کہہ کے کہ جاہل نہ بن. اور ایک دعا اپنے حبیب کو دی، یعنی ایک ایسا ہی کام میرے نبی نے بھی کیا جو بظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا. سورہ انفال کی آیت آ گئی، اللہ تیرا بھلا کرے، کیوں دی تم نے فلاں بندے کو اجازت. آج بستر نبوی پر علی کو بھی ایک دعا دے رہا ہے، یا علی نفست عن حبیبنا ونفس اللہ عن ممالی. یا علی تو نے
مشکل آسان کرے. نفست عن حبیبنا، مشکل کشائی کی ہے میرے حبیب کی. اللہ تیرے حبداروں کی مشکل آسان کرے. اور یہ عجیب بات ہے کہ دعائیں قبول کرنے والی ذات دعا دے. پھر سن لو، یا علی تو نے میرے حبیب کی مشکل کشائی کی. اللہ تیرے، ان کی مودت کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تیرے حبداروں کی مشکل آسان کرے. وَجَعَلْ دُنْيَا وَالْآخِرَةَ أُسْرَهِ وَلَكَ مَمَالِي، اور اللہ تجھے دنیا اور آخرت کا مختار کل بنائے. اللہ تجھے دنیا اور آخرت کا مختار کل بنائے. میں تمہیں بتاتا ہوں ان کی مودت کا صلہ کیا ہے، اگر تھکے نہیں ہو تو بس لوہے دل پر لکھتے آنا، انشاءاللہ جنت زمین پر اترتے ہی نظر آئے گی. یا علی انی الا افتخر بک فی ملأ الروحانیین ومرسلا علیک روح العالمین. یا علی میں روحانیین کی محفل میں تیرے نام سے ناز کر رہا ہوں. انی الا افتخر، میں ناز کر رہا ہوں، فخر کر رہا ہوں تیرے نام سے. وَمُنزِلًا عَلَيْكَ رُوحُ الْعَالَمِينَ، اور میں نے جبریل کو بھی تمہارے پاس بھیج دیا ہے، اور اکیلا نہیں بھیجا. ما صاحب المکائیل والموازین، رزق کے پیمانوں والا فرشتہ بھی ساتھ آیا ہے. اور یا علی ہم اتنی لمبی چوڑی تمہید کیا باندھیں، یا علی اتنی لمبی چوڑی تمہید کیا باندھیں. آپ آئے گا آپ کو پتہ چلے گا کہ والصبح اذا تنفسا کی تفسیر کیا ہے. اب والصبح اذا تنفسا کی تفسیر سامنے آئے گی. یہ یا علی تیری سانسوں کی قسم، تیری سانسوں کی قسم. فرمائے یا علی بانفس انفاسکا واطہر احواسکا، یا علی تیری نفیس ترین سانسوں کی قسم، تیرے پاکیزہ ترین حواس کی قسم، تیری نفیس ترین سانسوں کی قسم، تیرے پاکیزہ ترین حواس کی قسم. ہم نصیری کی طرح کم ظرف نہیں ہیں کہ ہم علی کو اللہ کہہ کے مولا کے فضائل کا مزہ گوا دیں. ہم مولا کے فضائل کا مزہ نہیں گوانا چاہتے. میں نے کبھی عرش کی بلندی پر بھی علی کو دیکھ کر خدا نہیں کہا. اور یہ اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی ہمارا کمال ہے، نظر آتا ہے ہمارا کوئی کمال نہیں. میرے مولا نے منع کیا ہے کہ مجھے اللہ نہیں کہنا. میرے مولا نے منع کیا ہے کہ مجھے اللہ نہیں کہنا. اور مزہ بھی اسی بات میں ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی کہ بھئی فلاں علامہ ہے، وہ صرف جانتا ہے، نحو جانتا ہے، منطق جانتا ہے، ادراک جانتا ہے، اکرام جانتا ہے، فلسفہ جانتا ہے، تفسیر جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے. بھئی کیوں جانتا ہے؟ وہ علامہ جو ٹھہرا، یہ سب کچھ جاننا اس کا کام ہے. کمال تو اس کا ہے جو ہو انگوٹھا چھاپ. یہ سب کچھ جاننا اس کا کام ہے. ہو انگوٹھا چھاپ، کمال تو اس کا ہے. اور جانے وہ سب کچھ جو علامہ جانتا ہے. اللہ مشرق کو مغرب کر دیتا ہے، مشرق کو مغرب کر دیتا ہے، مغرب کو مشرق کر دیتا ہے، شمال کو جنوب کر دیتا ہے، جنوب کو شمال کر دیتا ہے، عورت کو مرد کر دیتا ہے، مرد کو عورت کر دیتا ہے. اللہ چاہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کرے، چاہے تو مشرق سے طلوع کرے. بھئی کون سا بڑا تیر مار لیا؟ اللہ جو ٹھہرا وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. کمال تو اس کا ہے. ہو بندہ کام کرے اللہ والے. مجھے ان کی ایک مثال بھی دینی ہے آج.
توجہ رکھو، کمال تو اس کا ہے، وہ بندہ کام کرے اللہ کا ہے۔ اور میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہنے لگا، یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک دنگل ضرور دکھائی دے گا آپ کو بروز محشر، ایک جھگڑا ضرور دکھائی دے گا۔ نہیں یقین، کاپی پینسل لے آؤ، میرے سے لکھوا لو اور میرے دستخط لے لو، بروز محشر میں آپ سے گواہی دوں گا۔ میں آپ سب کی موجودگی میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ جو علی کو اللہ سمجھے لانتی ہے، جو علی کو اللہ سمجھے لانتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن بات ابھی ادھوری ہے۔ جو علی کو اللہ سمجھے میں اسے بھی لانتی سمجھتا ہوں، جو علی کو اپنے جیسا سمجھے میں اسے بھی لانتی۔ اللہ کہے وہ بھی لانتی، وہ بھی جہنمی، جو اپنے جیسا کہے وہ بھی لانتی، وہ بھی جہنمی۔ اور یہی ایک دنگل ہوگا میدان قیامت میں کہ ایک طرف سے نصیری کو پکڑ کے لائیں گے فرشتے زنجیروں میں جکڑا ہوا کہ چل کم بخت، بندے کو خدا کہتا ہے لے جاؤ جہنم میں، اور دوسری طرف سے مقصر کو لے کے آئیں گے۔ جکڑ لو اس بدبخت کو بھی، راز خدا کو اپنے جیسا کہتا ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہوگا، خدا کہنے والے ہوں گے جاہل اور اپنے جیسا کہنے والے ہوں گے عالم۔ وہاں پر علم کے بڑے بڑے چودھریوں سے ملاقات ہوگی، علم کے بڑے بڑے ٹھیکیداروں سے ملاقات ہوگی۔ اب فرشتے دونوں کو پکڑ لیں گے اور پکڑ کے جب دروازے جہنم تک پہنچیں گے وہاں پر ہو جائے گی ملاقات۔ اب نصیری فرشتوں سے زنجیریں چھڑوا کر یوں مقصر کا گریبان پکڑے گا اور ایک دے گا تھپڑ، آواز آئے گی یہاں پر دنگا فساد، یہاں پر لڑائی خدا کی بارگاہ میں۔ وہ کہے گا مجھے اس حرامی سے پوچھ لینے دو، اگر اس نے بھی جہنم میں جانا ہی تھا میری طرح تو کم از کم بڑھا کے آتا گھٹانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ باتیں لکھی ہوئی سنا رہا ہوں۔ تو یا علی ہم تیرا سونا خریدنا چاہتے، بات یاد ہے؟ یا علی ہم تیرا سونا خریدنا چاہتے ہیں، یا علی تیری پکیزہ ترین سانسوں کی قسم، تیرے پکیزہ ترین حواس کی قسم، اور یا علی ہم اتنی لمبی چوڑی تمہید میں کیوں جا رہے ہیں، مختصر بات کرتے ہیں۔ یا علی بِأَنفَسِ أَنفَاسِكَ وَأَطْهَرِ أَحْوَاسِكَ انی اریدو، خریدنا کیسے چاہتے ہیں، انی اریدو ان اشتریک منک من قدمک الی راسک ما جلالک، میں تیرا سونا خریدنا چاہتا ہوں، تجھے خریدنا چاہتا ہوں سر سے پاؤں تک۔ انی اریدو ان اشتری منک من قدمک الی راسک، سر سے پاؤں تک، ما جلالک و باسک، تیری ہیبت اور شجاعت سمیت، ما جلالک و باسک فَحَبْ لَنَا مَا تَشَاءُ فَخُذْ مِنَّا مَا تَشَاءُ، یعنی لمبی چوڑی کیا چھیڑے، جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں دے دے، فَخُذْ مِنَّا جو تجھے چاہیے وہ تو لے لے۔ فَحَبْ لَنَا ہبا کر دے ہمارے لیے جو ہمیں چاہیے، فَخُذْ مِنَّا اور تو لے لے جو تجھے چاہیے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، اور یعنی تجھ سے بہتر اس بات کو کون جانتا ہوگا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ اب علی کا علی پر کوئی اختیار نہیں ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟
ایک مثال دیتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں بریسلٹ دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ میں بریسلٹ زہیر کو بیچ دوں $100 میں، تو اگر میں نے سستی بیچی تو اپنی مرضی سے، اور اگر اس نے مہنگی خریدی تو اپنی مرضی سے. نہ مجھے کسی نے ورگلایا نہ اسے کسی نے بہلایا. اب زہیر میرے پاس آئے اور آ کے کہے شاہ جی یہ $100 آپ رکھیں اور بریسلٹ بھی اپنے پاس ہی رکھیں، جب میرا دل چاہے گا میں لے لوں گا، جب میرا دل کرے گا میں لے لوں گا. میں نے کہا اچھا اگر آپ اتنے اعلیٰ ظرف ہو، اتنا مجھ پر اعتماد کر رہے ہو، تو اتنا گرا پڑا بندہ میں بھی نہیں ہوں، یہ 100 اپنے پاس ہی رکھو. جب میرا بھی دل کرے گا تو چاہے قسطوں میں لے لوں، چاہے یک مشت لے لوں. اب وقت گزرا، میں نے زہیر سے کہا یار وہ جو آپ نے میرا 100 دینا ہے اس میں سے 10 دینا ذرا. انکار کر سکتا ہے؟ بھائی سودا ہو چکا ہے، اس میں سے 50 دینا، پورا 100 چاہیے. اس کے سامنے آگ لگا دو، کچھ کہہ سکتا ہے؟ کیوں؟ سودا ہو چکا ہے. اور اسی طرح یہ بریسلٹ زہیر نے میرے سے لی، اپنے کسی دوست کو دے دی، میں کہوں نہیں اس کو نہیں دینی. اوے تو ہوتا کون ہے پوچھنے والا؟ سودا ہو چکا ہے، بک چکی ہے. جو چیز بکی ہو، جو چیز عطا میں نہ دی ہو، جزا میں دی ہو، تو پھر تو بول نہیں سکتا. چاہے میں کسی رشتہ دار کو دے دوں، نوکر کو دے دوں، بازار میں بیچ دوں، توڑ کے ریزہ کر دوں، تو بول نہیں سکتا. علی بک چکا ہے، علی پر کوئی اختیار نہیں ہے. علی اپنا آپ بیچ چکا ہے، اب اس کی مرضی ہے. علی کو بدر میں لڑائے، احد میں لڑائے، خندق میں لڑائے، حنین میں لڑائے، انسانوں سے لڑائے یا جنوں سے لڑائے، علی بول نہیں سکتا، علی کچھ کہہ نہیں سکتا. اب علی کی مرضی ہے، نظام عالم خود چلائے. علی کی مرضی ہے، نظام عالم خود چلائے، فضا سے چلوائے، بہلول سے چلوائے. اسی لیے تو علی کے حکمداروں میں یہ طاقت ہے، ورنہ بلال کی کیا مجال ہے کہ سورج نہ چڑھے. یہ علی کا آتھرائز کیا وہ بندہ ہے، اس لیے سورج کو چڑھنے سے روک دیا. تو خود چلائے یا اپنے کسی صحابی سے چلوائے، کیونکہ بک چکا ہے. علی نے اپنا آپ بیچا ہے، کس کے عوض؟ خدا کی مرضیوں کے عوض. کیونکہ لوگوں میں آیت تو یہی ہے نا کہ لوگوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے اللہ کی مرضی کے بدلے میں. لوگوں میں سے ایک ایسا ہے. لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگ، آج آپ کا اپنا مولوی، میں کسی کا نام نہیں لیتا ہوں، آپ سنتے ہو اور پڑھے لکھی جگہ پہ رہتے ہو، پڑھے لکھے نوجوان، آج آپ کا اپنا مولوی یہ کہتا ہے کہ علی سے یہ نہ مانگو، علی سے وہ نہ مانگو، علی یہ نہیں کر سکتا، علی وہ نہیں کر سکتا، علی معجزات نہیں کرتے، علی کرامات کرتے ہیں. آپ کا اپنا مولوی یہ کہہ رہا ہے. لیکن میں ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں کہ کیونکہ سب کچھ علی نے بیچ دیا ہے اللہ کی مرضیوں کے عوض، تو اب اگر علی کے پاس کچھ نہیں رہا نا تو اللہ میں بھی کوئی حصے دار نہیں. وہ بھی اپنا سب کچھ علی کو دے چکا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے.
تو چلو اچھا چلو میں آپ کی ایک اور مشکل آسان کرتا ہوں، کیونکہ کہتے ہیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ رزق چاہیے، اولاد چاہیے، شفا چاہیے، کائنات کی ہر چیز علی سے مانگو. میں ہر مجلس میں کہتا ہوں ہر چیز علی سے مانگو، علی چاہیے اللہ سے مانگو. علی چاہیے اللہ سے مانگو. لیکن اگر کوئی بندہ بضد ہے کہ نہیں نہیں میں نے تو اللہ سے مانگا، بھائی مانگو اللہ سے، میری کوئی دشمنی اللہ سے. نعوذ باللہ میں کوئی اللہ کا مخالف ہوں کہ میں نے تمہیں منع کرنا ہے، مانگو اللہ سے. اب میں آپ کو وہی مثال دہراتا ہوں، بھئی میں کیوں کسی کو منع کروں، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ بروز معاشر کو یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. اب اسی مثال پہ آؤ، بریسلٹ کس کو بیچی؟ زہیر کو. اب میں مجلس پڑھ کے نکلا تو سامنے سے مہدی شاہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے، مجھے دیکھا، سلام لی، شاہ جی وہ آپ کے ہاتھ پہ بریسلٹ تھی، وہ کدھر ہے؟ یار وہ تو میں نے بیچ دی. لا حول ولا قوت، بیچ دی؟ مجھ سے تو پوچھ لیا ہوتا، وہ تو مجھے بہت پسند تھی، میں خریدنا چاہتا تھا. کئی دفعہ ذہن میں خیال آیا کہ آپ سے مانگ لوں، لیکن مانگ نہیں سکا. اگر بیچنی ہی تھی تو مجھے دی ہوتی. اب بتاؤ میں زہیر سے واپس مانگ سکتا ہوں؟ نہیں مانگ سکتا، سودا ہو چکا ہے. عطا میں نہیں دی، جزا میں دی ہے. عطا ہوتی ہے مفت، جزا ہوتی ہے قیمت کے ساتھ. تو اب میں تو مانگ نہیں سکتا. اب جتنا مرضی بھی اصرار کرے کہ نہیں نہیں مجھے وہ بریسلٹ چاہیے، میں تو مر جاؤں گا، مجھے تو وہی چاہیے، میں نے تو وہی لینی ہے. تو اب جتنا بھی اصرار کرے میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ مہدی شاہ کو یہ کہوں کہ یار یہ زہیر کے گھر کا پتہ ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ. گھر کا پتہ ہے، آپ اس کے پاس چلے جاؤ. اگر وہ آپ کو دے دے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. تو مانگ اللہ سے، کعبے کی چھت سے الٹا لٹک جا، اللہ دے گا کچھ نہیں. علی کے گھر کا پتہ بتا دے. اللہ دے گا کچھ نہیں، علی کے گھر کا پتہ بتا دے گا. تو معرفت معصوم کی ضرورت ہے. بے شک بے شک. معرفت معصوم ہونی چاہیے. جیسے جیسے معرفت معصوم بڑھے گی ویسے ویسے مودت بڑھے گی، اور جیسے جیسے مودت بڑھے گی پھر آپ کی زندگی میں بھی بہتری آنا شروع ہوگی. اب میں بھی چاہتا تو میں بھی یہاں پر کچھ چار مسئلے چھیڑ کے آپ کے سامنے بیٹھ سکتا تھا، لیکن مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم لوگوں کو بلایا جائے تو کچھ ایسی چیز بتائی جائے جو لوگوں کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، تو کوئی پیغام ہونا چاہیے جو نئی نسل کے لیے ہو. اور سب کچھ میں نے کبھی کسی بندے کو میں نہیں کہتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی نہ کہیے گا. میرا ایک اپنا عقیدہ اور بس ہوتا ہے ہر انسان کا اپنا. میں نے نہیں کبھی کسی کو کہا کہ تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرو، تم زکوٰۃ دیا کرو، یہ کیا کرو، وہ کیا کرو. میں صرف اس کو اتنا کہتا ہوں کہ علی کے ساتھ محبت کو بڑھاؤ، معرفت معصوم بڑھاؤ. کیونکہ معرفت معصوم بڑھے گی پھر نماز بھی پڑھے گا، پھر روزہ بھی رکھے گا، پھر حج بھی کرے گا، پھر زکوٰۃ بھی دے گا، ساری عبادات بھی ہوں گی معرفت معصوم کے ساتھ، جبر کے ساتھ نہیں. جب انسان یہ سوچ لے گا کہ میں ماننے والا کس کا ہوں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز نہ پڑھے. تو کئی لوگ ہمارے لوگ بھی کہہ دیتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر جی وہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے. تو میں تو اس بات کے بڑا مخالف ہوں. ہمیشہ ہمارے تو شہید ہوئے نماز پڑھتے ہیں. تو ان باتوں کے لیے آپ کو پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ کم از کم ان چیزوں کو سمجھ سکو، معرفت معصوم حاصل کرو. درود پڑھ لو میرے ساتھ. عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. اب آج کس طرح سے یہ ذہن فاطمی ہوا، اس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. دو کے دو دس میں نے مسائل کے کہنا بس مجلس کو پورا کرنے کے لیے، پھر عزاداری ہوگی انشاءاللہ. ایک لفظ سے میں شروع کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. علامہ علی نقی النقوی لکھنؤ والے، وہ اس مسائل جو میں پڑھنے لگا اس سے پہلے یہ شعر بولا کرتے تھے.
وہ فرماتے تھے جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے. اللہ جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان, جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبرا. حسین کے سینے پہ تعویذ کے 2 لفظ کہنا چاہتا ہوں. کوئی عجیب پیار ہے باپ بیٹی کا. میدان کربلا میں جب شمر بے غیرت خنجر کو گھماتے ہوئے آیا ہے تو ایک سوال کیا ہے. میں تو کہتا ہوں جب آپ مصائب کی کتابیں پڑھتے ہو نا تو سمجھ میں یہی آتی ہے, اس معصومہ کے سوالوں نے سجاد کو بھی مار دیا. یہ خنجر گھماتے ہوئے آ رہا, 4 سال کی معصومہ بیٹی دیکھ رہی ہے. پھوپھی سے کہتے پھوپھی ایک سوال ہے میرا. جی معصومہ پوچھئے. پھوپھی کیا بابا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لوگ اصغر کو پانی نہیں دیں گے؟ کہا بیٹی تیرا باپ امام ہے, بے شک پتہ تھا. فرمایا پھر مانگا کیوں؟ کہا مانگا اس لیے کہ تیرا بابا امام ہے, اتمام حجت کے لیے مانگا تھا. کہا پھر میں بھی جا کے شمر کی منت کر لوں, میں بھی امام کی بیٹی ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ ذبح ضرور کرے گا میرے بابا کو, میں بھی جا کے تمام حجت کر لوں. کہا سکینہ ضرور جاؤ. اب جو بیٹی بڑی نا حسین کی طرف, تو گھوڑوں میں سے رستہ بناتے این باپ کے سامنے پہنچی. اس بے غیرت نے دیکھا, جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ توجہ کرنا ذرا. اس بے غیرت نے دیکھا, کہتا ہے حسین مشکل وقت میں بیٹی کو بلایا ہے. مظلوم کربلا سر اٹھا کے کہتا ہے بے غیرت ان موقعوں پر بلایا نہیں جاتا, بیٹیاں خود آ جاتی ہیں. کرتی رہی منتیں, ہوتے رہے ذبح حضرت امام حسین. کربلا سے کوفہ سے شام تک ہر جگہ پر جتنے بھی ظلم ہوئے, میں نے آج تک کسی کتاب میں نہیں دیکھا, کسی تھکی سے تھکی کتاب میں بھی یہ بات موجود نہیں ہے کہ ہر ظلم کے بعد, کسی بھی ظلم کے بعد معصومہ نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں. جیسے جیسے ظلم ہوتے رہے صرف 2 سوال کیے ہیں. پہلا سوال کیا ہے باپ کے سر کی طرف دیکھ کر, جیسے ظلم ہوتا تھا باپ کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی تھی اب تو دین بچ جائے گا, اب تو دین بچ جائے گا. اور دوسرا سوال کیا ہے سجاد سے, جیسے جیسے ظلم ہوتا تھا سجاد کے قریب آ کے کہتی سجاد کیا اب بھی میرے بابا کا لاشا دھوپ میں ہے؟ سجاد میرے بابا کا لاشا کیا اب بھی بے کفن پڑا ہوا ہے؟ تو کربلا سے شام تک تاریخ نے ایک مقام لکھا ہے, مقام اسکلان, جہاں پر جا کر اس قافلے کو روکا گیا. وہاں پر شمر نے حکم دیا کہ سارے فوجی آرام کر لو. سارے سایہ دار درختوں کے نیچے بیٹھ گئے. جب سجاد نے اپنے پردہ داروں کو بٹھانے کے لیے دیکھا تو کوئی سایہ دار درخت نہیں بچا. بیمار کربلا ایک سوکھے ہوئے درخت کے نیچے جا کے بیٹھے, درخت کی طرف دیکھ کے کہتا مسلمانوں نے تو میری حیا نہیں کی, میں تجھے حکم دیتا ہوں سایہ دار ہو جا تاکہ اپنی پردے داروں کو تیرے سائے کے نیچے بٹھا سکوں. اجاز امامت سے درخت سایہ دار ہوا. شمر حرامی دور سے دیکھ رہا تھا, اس نے دور سے دیکھا. جو کتاب کے لفظ ہیں وہ میں نے نہیں کہنے, ہے اشارہ, اگر سمجھ لو تو تازیانہ لے کر آگے بڑھا. کچھ اس انداز سے اجر رسالت دیا سجاد کو. رو کے کہتا شمر میرا قصور کیا ہے؟ بی بی زینب سے لا کے کہتی ہے بیبیو دھوپ میں چلی جاؤ, میرے سجاد سے دانیہ نے نہیں کھایا. انہوں نے اپنی فوج کو پانی پلانا شروع کیا. مسائل میں رنگ انگریزی نہیں آتی مجھے, درد کی کہانی وہی ہے صدیوں سے سنتے آ رہے ہو. دور سے دیکھا معصومہ نے اپنے فوجیوں کو پانی پلا رہا ہے. پھوپھی سے رو کے کہتے پھوپھی بہت پیاس لگی ہے, اگر ایک گھونٹ پانی مل جائے تو. پھوپھی اگر حکم دو تو میں تمام حجت کے لیے پانی مانگوں, جس طرح اصغر نے مانگا تھا.
کہا मासूमा देगा नहीं, वैसे मांग कर देख ले. अभी भी चलती 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 ऐन शिमर के पीछे आई. अब 4 साल की मासूमा को देख के कहते कौन है? सकीना है, पानी चाहिए. कहा अगर एक घूंट पिला दे तो बहुत प्यास लगी है. अब ये चुप कर चलना शुरू हो गया. अब देखना जरा ज़हन में तस्वीर बनाना, आगे शिमर है, पीछे पीछे मासूमा है, ये अपने फौजियों को पानी पिला रहा है. अब फौज ने पानी पी लिया. मासूमा यही समझती रही कि फौज को पिलाने के बाद मुझे भी देगा. जब फौज पानी पी चुकी तो इसने अपने जानवरों को पिलाना शुरू किया. अब ये सोच के बैठ गई कि जानवरों को पिलाने के बाद मुझे देगा. जानवरों को पानी पिला के, मासूमा को पानी दिखा के सारा पानी जमीन पर गिरा दिया. रोके चचा पास की सुना की तरफ लेके कहती है चचा देख तेरी आकाज़ादी एक घूंट पानी के लिए तरस रही है. बस 2 लफ्ज़ सुनो, मुझे इजाजत दे दो. हो गई कैद सादात. और वही कैद खाना आज जहां पर हजरत मासूमा के मज़ार है, वही कैद खाना है जहां पर कैद किया गया था. चुप नहीं की ये हुसैन की बेटी. बाप की शहादत के बाद रोती रही है. एक दिन ख्वाब में क्या देखती है? 2 जुल्म याद आए ख्वाब में मासूमा को. पहला, बाप के सर पर ज़रबों का चलना, बाप की गर्दन पर ज़रबों का चलना. और दूसरा, यजीद बेगैरत का छड़ी के साथ सरे मजलूम की बेहुरमती करना. 2 जुल्म याद आए. बाबा बाबा करती मातम करके खड़ी हो गई. रोके कहती है बाबा मेरा इस दुनिया में दिल नहीं करता. बाबा मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती हूँ. जब ऊंचा रोई ना मासूमा, ऊंचा रोई, इन बेगैरतों ने हजरत इमाम सज्जाद को बुला के कहता सज्जाद अपनी बहन को चुप करवा. हमारी फौज में बगावत हो रही है, हमारी फौज में बगावत हो रही है. बीमार कहता है एक दफा बाबा से मिला दो, मैं वादा करता हूँ आज के बाद नहीं रोएगी. अब बीमार करबला तश्त लेकर आगे बढ़े. हुसैन का सर लिया गया, तश्त लेकर मासूमा के पास आए. अब जो बच्ची ने तश्त देखा ना, कहा सज्जाद मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बाबा से मिलाओ. कहा मासूमा खाना नहीं है, रुमाल हटाओ. अब जो रुमाल हटाया तो बाबा का सर